الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں ہم آپ کے دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جناب وہ آپ کے شفیق چاچا ابو طالب نے کی، تو آپ کے دادا نے ابو طالب کے حوالے کیا، تو ابو طالب نے آپ نے بھتیجے کا حق کفالت جناب وہ بڑی خوبی سے ادا کیا، اپنی اولاد میں شامل کر لیا، بلکہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر آپ کو اعزاز اور احترام جو نوازا۔ پھر 40 سال تک 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک آپ کو انہوں نے ہمیشہ ہر جگہ پر ہر مشکل میں آپ کو قوت پہنچائی اور آپ کا ساتھ دیا، اور اپنی حمایت کا سایہ جو ہمیشہ آپ کے اوپر رکھا۔ پھر آپ کے بچپن کے کچھ جو معجزات ہیں کچھ بیان کیے ہیں، کچھ ابھی نیا آگے ایک معجزہ ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مکہ میں بڑی قحط سالی ہوگی، اور لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر آئیں تو آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بارش کے بارے میں۔ تو ابو طالب جو نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر، اس وقت آپ کی عمر بہت تھوڑی تھی، بچپن میں تھے، تو لے کر جب آپ کو نکلے تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے بادل آ گیا ہے، یا جو نا وہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آئے اور دعا کی تو کیا ہوا کہ بادل جو نا وہ اس وقت حالانکہ مکہ میں کوئی بادل نہیں تھا، کچھ بارش کا نام و نشان نہیں تھا، خشک سالی تھی، اور خشک سالی کی وجہ سے قحط سالی کا شکار تھی۔ تو جب آپ کو لے کر وہ بیت اللہ کے پاس آئے اور دعا کی تو آپ کی وجہ سے آپ کی معجزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کیا کیا، بارش برسائی۔ تو فوراً بارش آئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ وہ جو ہے نا وہ وادی میں سیلاب آ گیا، تو ہر طرف جو ہے نا وہ خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ تو اس موقع پر ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے بارے میں کہا کہ وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیووں کے محافظ ہیں، کہ یہ بھی ایک آپ کا معجزہ تھا۔ پھر ایک اور واقعہ ذکر ہوا ہے کہ تاریخ میں کہ آپ کی عمر جب 12 برس کے قریب تھی تو آپ کے چاچا ابو طالب نے تجارت کے سلسلے میں جب شام کی طرف سفر پر نکلے تو آپ کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ جب آپ بصرہ پہنچے جو شام کا ایک مقام تھا، اور اس وقت وہ رومیوں کے اس وقت کے جو رومی تھے ان کے علاقہ تھا یا ان کے مقبوضات میں شامل تھا، تو اس وقت اس میں ایک جرجیس نامی راہب جو نا وہ معبد میں رہتا تھا، تو وہ اس میں کی عبادت ہی کرتا رہتا، وہ کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے ساتھ اس وادی میں پہنچے یا اس شہر میں پہنچے، تو وہ جو نا وہ راہب جو ہے نا بحیرہ، جو اس کے بارے میں نام چلتا ہے بحیرہ، جو اس کا نام تھا بحیرہ، وہ اپنے معبد سے باہر آیا اور آ کر آپ کے قافلے کے اندر آ گیا، اور آ کر آپ کے قافلے کے اندر اس نے آپ کی بڑی میزبانی کی، بڑی خدمت کی، اور آپ کی دعوت کی ابو طالب کی۔ اور دعوت کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے آپ کو پہچان لیا، تو اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ تو سید العالمین ہیں۔ تو آپ کے چچا نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم کہ یہ سید العالمین ہیں، یہ کیسے آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب آپ اس گاڑی میں داخل ہو رہے تھے یا اس وادی میں آ رہے تھے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو آپ کو سجدہ نہیں کر رہا تھا یا آپ کے لیے جھک نہیں رہا تھا۔ تو یہ چیزیں تو نبی کے لیے ہوتی ہیں، یہ کسی اور انسان کے لیے نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو سجدہ کرے۔ تو میں اس نشانیوں کی وجہ سے آپ کو پہچان گیا ہوں۔ پھر اس نے آپ کی مہر نبوت کو بھی دیکھا تو جو آپ کو تھی، پھر اس نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو واپس بھیج دیں اپنے علاقے میں مکہ میں، کیونکہ اگر آپ آگے ملک شام میں جائیں گے تو وہاں پر یہود ہیں، اور یہود تو بڑا تعصب رکھتے ہیں، تو وہ اسی انتظار میں ہیں، تو وہ آپ کے جو نا اس کو قتل کر دیں گے۔ تو پھر آپ نے جو ابو طالب ہیں انہوں نے اپنے غلاموں کے ساتھ آپ کو واپس مکہ میں بھیج دیا۔ پھر ایک جو قریش کی اس وقت ایک جنگ ہوئی تھی، آپ ابھی بچپن میں تھے، اس وقت آپ کی عمر 15 سال کے قریب ہوگی، تو اس جنگ میں بھی آپ شامل ہوئے۔ جو جنگ قریش اور بنو قرینہ ایک طرف تھے اور قیسی علیان ایک طرف تھے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ جو سب سے پہلے جو نا وہ جو
کیسی الیان ہے وہ کنانا کے اوپر جو نا وہ ہیوی ہو گیا، وہ زیادہ بھاری پلا، ان کا پلا بھاری ہو گیا، تو اس وقت آپ اپنے چاچا کو تیر تھماتے تھے، دیتے تھے کہ وہ آپ چلائیں، تو پھر یہ ہوا کہ آپ کی برکت کی وجہ سے اس کو بولا، پھر کنانا جو ہے نا وہ ان کا پلڑا بھاری ہو گیا، یعنی کہ قریش کا اور کنانا کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو جب الیان نے کیسی الیان کو شکست ہوگی، تو یہ حرام جو مہینے تھے ان میں یہ جنگ تھی، تو اس لیے اس کو جنگ فجار بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حرام حرمت کے مہینے کو چاک کرنے والی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ پھر اس جنگ کے بعد جو نا قریش میں ایک اور جنگ کی ہوا پھوٹی کہ اس میں ذی القعدہ کے جو مہینہ تھا اس میں جو نا وہ ایک جنگ ہونے کا خطرہ تھا، پھر اس وقت جو نا ان کے اندر کچھ صلح ہوئی، تو اس میں بھی اس کو جنگ کو روکنے کے لیے اور حرام مہینے کا خیال کرنے کے لیے اس کو اندر صلح کروائی گئی، تو آپ اس میں شامل تھے، اس صلح کروانے میں۔ اس وقت بے شک آپ کی عمر کم تھی مگر آپ اس وقت شامل تھے۔ پھر جب اسلام آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے وہ وقت آپ کو یاد ہوا، تو آپ نے کہا یہ اسلام کے دور میں، یعنی کہ اگر مجھے اس وقت سرخ اونٹ بھی دیتا تو میں یہ پسند کرتا کہ اس کی سرخ اونٹ دیتا اور کہتا ہے کہ لڑائی ہو، میں یہ کبھی نہ پسند کرتا، بلکہ میں جو اسلام نے اس کے اندر عہد و پیمان جو نا اس کو پسند کرتا ہوں، تو میں عہد و پیمان کو لبیک کہتا، یعنی کہ جو معاہدہ کیا تھا اس کو پسند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کو پسند